صدر جمعیت علماء ہند اور استاد حدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے والی خاتون کو نہ صرف یہ کہ مہذب انداز میں دین اسلام کے سلسلے میں درس دیا ہے، بلکہ اس خاتون کو دعوت اسلام بھی دی ہے۔ حالانکہ خاتون نے جو زہر افشانی کی ہے وہ ناقابل معافی ہے، لیکن کم علمی اور جہالت پر مبنی گفتگو کو حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے نظر انداز کرتے ہوئے علم کی دعوت دی ہے۔ آپ تمام حضرات سے خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، گزارش ہے کہ آپ مکمل گفتگو سماعت کریں۔ میرے سامنے کل جب میں دلی آیا تو میرے ایک کرم فرما جو شکاگو میں رہتے ہیں، انہوں نے موبائل کے اوپر ایک بہن کی تقریر جو کسی مجمع کے اندر ہو رہی ہے اور بڑی شعلہ بیانی ہے، وہ میرے پاس بھیجی۔ میں نے کیونکہ میرے پاس واٹس ایپ وغیرہ نہیں رہتا ہے، اس لیے دوسرے میرے ایک کرم فرما نے مجھ کو وہ سنایا۔ مجھے حیرت ہے کہ وہ جس قوت اور شعلہ بیانی کے ساتھ اسلام کے سلسلے میں باتیں کر رہی ہیں، وہ ابتدا سے آخر تک بتا رہی ہے کہ انہوں نے نہ اسلام کو پڑھا ہے اور نہ اسلام کی واستوکتا کو وہ سمجھ پائی ہیں۔ انہوں نے بالکل ابتدا میں محمد رسول اللہ کا مطلب بتایا ہے کہ بار بار کہ محمد ہی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، نہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے، اور اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے تو ساری دنیا کے مسلمان ودوان جانتے ہیں کہ وہ انسان جو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو رسول مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے اور ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم سب رسولوں کو اپنے سر اور آنکھوں پر رکھتے ہیں اور سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بہن اسلام کے بنیادی نیم کو بھی نہیں جانتی ہیں۔ پھر وہ اس جگہ یہ بھی کہتی ہیں کہ مسلمان اللہ اور محمد کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرتا۔ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ مسلمان صرف اور صرف ایک اللہ ہی کی پوجا کرتا ہے جو سدیو سے ہے، سدیو رہنے والا ہے، جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، ہر کمال اس کا اپنا بنایا ہوا ہے، ساری جہان کا پیدا کرنے والا، مارنے والا، رزق دینے والا، دولت دینے والا، عزت دینے والا، ساری چیزوں کا مالک وہی ہے۔ دنیا کا وہی مالک ہے، آخرت کا وہی مالک ہے، موت سے پہلے کا وہی مالک ہے، ہماری موت کے بعد کا وہی مالک ہے۔ ہم کیول اسی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا تصور اور عقیدہ خود ان کے یہاں بھی ہوگا، اور وہ بھی یہ سمجھتی ہوں گی کہ ایک اللہ جو ہر عیب سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی شریر ہے، نہ اس کا کوئی رنگ ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اس کی عبادت کرتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم محمد کی عبادت کریں؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بہن اسلام کے بنیادی اصولوں کو بھی نہیں جانتی ہیں۔ پھر وہ یہ کہتی ہیں ہماری نماز کے سلسلے میں کہ نماز کو ہمارے وناش کے لیے بنایا گیا ہے۔ نماز تو ایک عبادت ہے، مسلمان کھڑا ہوتا ہے، پوتر ہو کر کے کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کر اپنے پروردگار اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، اسی کو سجدہ کرتا ہے، اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے، اسی کو رکوع کرتا ہے۔ اس کے اندر کسی کا وناش ہو، یہ تو ہم تو بھائی ہماری تو 70 سال کی زندگی
زندگی ہو گئی. ہم نے اتنا اسلام کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، حدیث کو پڑھا، اس کے اندر کسی کو وناش کرنے کا میری سمجھ میں تو نہیں آتا ہے کہ کسی کو وناش کیا گیا ہے، اور کسی کو برباد کرنے کے لیے نماز پر، نماز کا تو اس سے کوئی تصور ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ وہ خود بھی بول رہی ہیں، ان کے ساتھ بہت سے دھرم گرو بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام کے بارے میں کچھ بولنے سے پہلے انہیں کسی اسلام کے جاننے والے سے اسلام کو سیکھنا چاہیے تھا. اگر اس کے اندر انہیں کوئی عیب نظر آتا تو ان کو حق تھا کہ وہ اس عیب کو پہلے علماء کے سامنے رکھتی ہیں. اگر ان کو وہاں تشفی نہ ہوتی، ان کا دل مطمئن نہ ہوتا، تو وہ اس دنیا کے سامنے اس کو پیش کرتی، مگر انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہماری ماں و بہنوں سے اتیاچار کرنے کو کہا گیا. میں کہتا ہوں کہ ایسی بات ہے، قرآن و حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیں. قرآن و حدیث ساری دنیا کے اندر پھیلی. کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث بتائیں جس کے اندر اللہ نے یا حضرت محمد نے یہ فرمایا ہے کہ غیر مسلم ماں و بہنوں کے ساتھ اتیاچار کرو. یہ تو عجیب و غریب بات ہے. اتیاچار کیا کرنا؟ وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حکم دیتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، صل من قطع کا، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. وہ توڑنے والا کون ہے؟ ہندو ہے، مسلمان ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. بھائی چارگی اور محبت کو پیدا کرو. اگر کوئی اس تعلق اور سمبند کو توڑنا چاہتا ہے تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم توڑو، تم اس کے ساتھ جوڑو اپنے تعلقات کو. واعف عمن ظلم کا، جو تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے تم اس کے ظلم کو معاف کرو. ظلم کرنے والا کون ہے؟ اس سے کوئی بحث نہیں، اس کا دھرم کیا ہے. واحسن من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وہ برا کرنے والا کون ہے؟ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ مسلمانوں کو ہمارے وجود سے، ہمارے استتو سے پرابلم ہے. ہمیں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. ہمارا کسی غیر مسلم، کرسچن، ہندو، یہودی، کسی کے استتو سے ہمیں کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ ہم اپنے دھرم کے اوپر قائم ہیں، اپنے عقیدے کے اوپر قائم ہیں. یہ عقیدہ ہمیں اللہ کے بندوں کے ساتھ پیار و محبت کی تعلیم دیتا ہے. قرآن ہمیں پیار و محبت کی تعلیم دیتا ہے. حدیث ہمیں پیار و محبت کی تعلیم. میں تو حیرت میں ہوں کہ ماں ہماری بہن جس بات کو کہہ رہی ہے وہ اٹھا کر کہاں سے لائی ہے؟ قرآن و حدیث تو اس سے بالکل پاک ہے. وہ کہتی ہے کہ حضرت محمد نے جتنی لڑائیاں لڑی ہیں وہ تمام کی تمام روزے مل. یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ پورا اتہاس حدیث کا، قرآن کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے سامنے ہے. وہ اس کو دیکھ کر کے بتائیں کہ کیا حضرت محمد نے ساری لڑائیاں رمضان کے اندر. میں اسی لیے کہتا ہوں، مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ میری بہن بول رہی ہیں اسلام کے اوپر، لیکن انہیں اسلام کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے. یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم کیسے قبول کر لیں. میرا تو مشورہ یہ ہے کہ انہیں اسلام کے ساتھ بولنے والے، وہ اسلام کے سلسلے میں بولنے سے پہلے پڑھنا چاہیے تھا، سیکھنا چاہیے تھا، اور سیکھ کر دنیا کے سامنے آنا چاہیے تھا. تو ان کی اس بات کے اندر کوئی وزن ہوتا. وہ جو کہہ رہے ہیں اسلام کے خلاف، اسلام اس سے بالکل پوتر اور پاک ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہ اس کو لا کر پیش ہی نہیں کر سکتی ہیں. ان کے سامنے کھلی ہوئی تاریخ ہے. وہ یہ بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی جنگیں تھوپی گئی ہیں اور وہ اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ کتنی جنگیں تھیں جو روزے کے اندر ہوئی ہیں. یہ عجیب. پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں جب تک ایک بھی کافر زندہ ہے اس سے جہاد کرو. مجھے حیرت ہوتی ہے، اللہ میاں کہاں سے یہ اٹھا کر کے لے آئیں گے جب تک ایک بھی کافر ہے؟ قرآن کھلا ہوا ہے، حدیث کھلی ہوئی ہے. وہ کسی جگہ سے مجھے اٹھا کر کے یہ دکھلا دیں تو میں ان کی عالمیت کو اور ان کی اتھارٹی ہونے کو قبول کر لوں گا. ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہر کافر اسلام کے نزدیک جب تک ایک کافر بھی ہے وہ واجب القتل ہے. میں کہتا ہوں سارا قرآن و حدیث ہے، کہیں اس چیز کو دکھلا دیں.
تو میرے بھائی مجھے تو حیرت ہے وہ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ کہاں سے کہہ رہی ہیں، اتنی شعلہ بیانی کے ساتھ کہہ رہی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں میرا مشورہ ہے اپنی بہن کو کہ انہیں پیچھے ہٹنا چاہیے، اسلام کو پڑھنا چاہیے۔ اسلام کا اتہاس 1400 سال کے اندر بھرا پڑا ہے کہ جو لوگ اسلام کے شدید دشمن تھے جب انہوں نے اسلام کو دیکھا تو وہ اسلام کے اوپر مرنے اور مٹنے والے بن گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو اسلام کے خلاف آگ اگل رہی ہیں اگر وہ اسلام کو سمجھ لیں گی اور پڑھ لیں گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام کے اوپر آگ نہیں اگلیں گی بلکہ پھول برسائیں گی۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں، دروازے کھلے ہوئے ہیں مدرسوں کے دروازے، اس ملک کے اندر بے شمار علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جائیے، ان سے سیکھیے اور اپنے جو اشکالات آپ وہاں پیش کر رہی ہیں ایک خاص مجمع کے اندر جن بیچاروں کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے اور آپ اسلام کی غلط تصویر کو پیش کر رہی ہیں، آپ کو اس سلسلے کے اندر سمجھنا چاہیے، سامنے آنا چاہیے۔ اور میرا یہ یقین ہے، 100% یقین ہے کہ آپ جو کچھ کہیں گی، آپ آج جو کچھ کہہ رہی ہیں کل اس سے آپ پیچھے ہٹ جائیں گی۔ دیکھیے اسلام میں دور دور بھی کہ آپ کہتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جائے تو کافر کو قتل کر دیں۔ میں کہتا ہوں دعوے کے ساتھ سارا قرآن کھلا ہوا ہے، حدیث کھلی ہوئی ہے، کہیں آپ مجھے یہ دکھلا دیجئے کہ اللہ نے یا اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ جب رمضان گزر جائے تو کافر کو قتل کر دیں۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، ایک تو ہے مسلمان کی ایک انسان کے ساتھ جیون، وہ کس طرح وتیت کیا جائے، یہ ایک دوسری چیز ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ امرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقۃ، تیرا کسی اچھی چیز کا آدمی کو سجھاؤ دینا اور ہانی کارک چیز سے روکنا یہ تیرے سچے پکے مسلمان ہونے کی دلیل ہے، ہر آدمی کے لیے، چاہے اس کا دھرم کچھ بھی ہو۔ مسلمان کو یہ آدیش اللہ کے نبی محمد دیتے ہیں کہ اچھی چیز کا اس کو سجھاؤ دو، بری چیز سے اس کے ہاتھ کو پکڑو۔ پھر کہتے ہیں کہ افراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقۃ، اگر کنویں کے اوپر تم پانی لے رہے ہو، تمہارے پیچھے کوئی دوسرا کھڑا ہے، تم پانی نکالو ڈول کا تو اپنے برتن کو بھرنے سے پہلے اس کے برتن کو بھرو جو تمہارے پیچھے۔ اگر تم ایسا کرو گے، وہ کون ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، پارسی ہے، عیسائی ہے، اس سے کوئی بحث نہیں، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے سچے پکے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ ارشادک الرجل فی ارض الضلال لک، آدمی بھٹک رہا ہے، راستہ نہیں مل رہا ہے، اگر تم اس کو راستہ بتا دیتے ہو تمہارے سچے پکے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ وہ آدمی کون ہے بھٹکنے والا، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں وہ اماطتک الحجر والشوک والعظم لک، راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، کانٹا ہے، کسی کو چبھ جائے گا، کسی کو ٹھوکر لگ جائے گی، ہڈی پڑی ہوئی ہے، کسی کو کشٹ پہنچ جائے گا، اگر تم اس کو ہٹا دیتے ہوئے تمہارے سچے پکے مسلمان ہونے کی دلیل۔ کیا مطلب ہے، راستے پر تو ہر آدمی چلتا ہے، یہ تھوڑی ہی کہ مسلمان ہی چلتا ہے، ہندو بھی چلتا ہے، سکھ بھی چلتا ہے، عیسائی بھی چلتا ہے، مسلمان بھی چلتا ہے، ہر ایک کو آرام پہنچاؤ، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ پھر فرماتے ہیں وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ الرَّدِيعَ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، ایسا آدمی جس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اگر تم اس کا ہاتھ پکڑ کر کے کہیں تک پہنچا، اس کو منزل گھر ہے، گھر جانا چاہتے گھر پہنچا دو۔ اگر وہ ہندو ہے، جانا چاہتا ہے اپنے دھرم کا کام کرنے کے لیے منزل میں، وہاں اس کو پہنچا دو، کوئی بحث نہیں کہ وہ کون ہے اور کہاں جانا چاہتا ہے۔ اگر کوئی کرسچن جانا چاہتا ہے گرجا گھر کے اندر، وہاں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے پہنچا دو، نابینا اور اندھا ہے۔ اگر کوئی اندھا ہے، سکھ ہے اور وہ جانا چاہتا ہے گرو کے گھر کے اندر، وہاں چلے جاؤ، وہاں اس کو بھیج دو۔ یہ تو اسلام کی طرح ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ، کنتو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت محمد نے 13 سال گزارے ہیں نبوت کے مکہ معظمہ میں، ہر ظلم کو برداشت کرتے رہے، اللہ کے آدیش سے وہ وہاں سے 13 سال کے بعد مدینہ منورہ میں آئے۔ مدینہ منورہ میں 2 قبیلے تھے اور وہ دونوں مورتی پوجک تھے، وہ سب کے سب آپ کے اوپر ایمان لے آیا، اوس اور خزرج، یہاں ایمان لا کر کے آپ نے یہاں ایک حکومت قائم کی۔ اس حکومت کے اندر فوج بھی تھی،
اس حکومت کے اندر ایک خزانہ بھی تھا جو لوگوں سے وصول کیا کرتا تھا. اس حکومت کے اندر برا کرنے والوں کے لیے قید خانہ بھی تھا. اس کا ایک نظام تھا. اب جہاں قتل کی بات آتی ہے وہ انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو اسلام کی حکومت کا کیپٹل تھا مدینہ منورہ، وہ اس کو آگ لگا کر ختم کرنا چاہتے تھے. مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنا چاہتے تھے. ان لوگوں کے ساتھ قتل کا آدیش ہے. وہ اگر قتال کرتے ہیں ان کے ساتھ قتال کرو، ان کو مت چھوڑو. آج دنیا کا کون سا ملک ہے جو اپنے دشمن کو دودھ پلائے گا؟ میں کہتا ہوں ہمارا ملک ہندوستان ہے. مان لیجیے ہندوستان کے اوپر کوئی دوسری طاقت آتی ہے اور وہ حملہ کرتی ہے، کیا آپ یہ کہیں گے ہندوستان کی فوج سے کہ تم اپنی بیرکوں کے اندر بیٹھے رہو؟ نہیں ہو سکتا. جہاں جہاں قتل کا حکم ہے وہ اسلام کا یہ حکم نہیں ہے کہ جو مورتی پوجک ہیں ان کے ساتھ نہ رہو. نہیں، مورتی پوجکوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی ماں بہنوں کو اپنی ماں بہن سمجھا، یہ تو قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے. آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں اسلام کی الف بیتے سے بھی آپ واقف نہیں ہیں. ہاں، اگر کوئی اسلامی حکومت ہے اور اسلامی حکومت کو کوئی توڑنا چاہتا ہے تو جس طرح دنیا کے ہر حکومت منہ توڑ جواب دیتی ہے، مسلمان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کو منہ توڑ جواب دو. مسلمانوں کے اس زمانے کے اندر جو سب سے بڑی دشمنی چل رہی تھی وہ مکے کے رہنے والے مورتی پوجک تھے یا جو ان کے ہم نوا تھے دوسرے لوگ. اس لیے قرآن و حدیث کے اندر جہاں بھی ذکر آیا ہے اس کی بنیاد یہ، اس کو سمجھنا چاہیے. جو لوگ نہیں سمجھتے وہ اعتراض کرتے ہیں. ورنہ ایک مسلمان دوسرے انسان کے ساتھ چاہے اس کا دھرم کچھ بھی ہو کس طرح رہے، اس سلسلے کے اندر میں نے آپ کو سنایا. اور بے شمار چیزیں ہیں. پڑوسی کے حق کو ادا کرنا. وہ پڑوسی کون ہے؟ نہیں یاد فرمایا گیا کہ لا ترفع جدارک فوق جداری جاری کا فرق. تیرا ہندو پڑوسی ہے، کرسچن ہے، غریب ہے، تو اپنی دیوار کو اتنی اونچی دیوار نہ کرائے مسلمان کہ تیری دیوار کے اونچے ہونے سے اس کے گھر کی روشنی اور ہوا بند. میں کہتا ہوں کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے اور میں دھڑلے کے ساتھ کہتا ہوں. آئیے میں آپ کو دکھلاؤں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے. اس کے بعد بھی آپ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے استدت سے مسلمان کو پرابلم. ہماری کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم تو ہزار دفعے کہتے ہیں، لاکھ دفعے. ہم تو 1400 سال سے آپ کے ساتھ گاؤں در گاؤں بھائی بھائی کے ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں. آپ کے بڑوں کو ہم چاچا کہتے ہیں، ہمارے بڑوں کو آپ کے چھوٹے چاچا کہتے ہیں. آج اس نفرت کی بلا کو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے کہنے. اس لیے میں تو اس جگہ ہوں کہ وہ اسلام کی الف بیتے سے بھی واقع، وہ جو کہہ رہی ہیں اسلام کا دامن اس سے بالکل پاک ہے. میں ایک عام تصویر اسلام کی پیش کرنے کے لیے قرآن کیا تعلیم دیتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جس آدمی کو بنیادی طور پر قرآن، اللہ کی تعلیم اور اسلام کی تعلیم کو غیر مسلموں کے ساتھ، جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے مکے کے رہنے والوں کے ساتھ، قرآن کس چیز کا حکم دیتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے میں کہتا ہوں غور سے سنیے اور دیکھیے. سورت نمبر 60 کی آیت نمبر 8 اور 9 ان دونوں کو پڑھ لیجئے، بار بار پڑھیے. اس کی بیاخیا کو دیکھیے. تفسیر کو پڑھنے کے بعد آپ اس چیز کو دیکھیے کہ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ، جو لوگ اسلام کے اس زمانے میں مکے کی زندگی کے اندر سب سے بڑے دشمن تھے، جب آپ نے مکے کو چھوڑ کر مدینے کو وہاں بھی وہ یہ چاہتے رہے کہ مسلمانوں کو چن چن کر ختم کر دیں، ان کی اجتماعیت اور ان کی حکومت کو آگ لگا دے. ان لوگوں کے ساتھ اسلام نے زندگی گزارنے کے لیے کیا تعلیم دی ہے؟ بنیادی طور پر ان 2 آیتوں کو پڑھیے، بار بار پڑھیے، اس کے ترجمے کو دیکھیے، اس کی بیاخیا کو پڑھیے، اور بیاخیا کو پڑھنے کے بعد آپ فیصلہ کیجئے کہ اسلام کس چیز کی تعلیم دیتا ہے. میں تو بہن جی اس جگہ ہوں کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے، ہم نے پڑھا ہے.
ہم نے قرآن و حدیث کو دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہے، اپنی جوانی کو بڑھاپے تک لگایا ہے۔ جمعیت علماء کا کردار یہی ہے کہ وہ پورے ملک کے اندر نفرت کی سیاست کی مخالفت کرا، وہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر۔ ہم تو پیار و محبت کی بات کرتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ اس طریقے کی بات کر رہی ہیں اور آپ نے اسلام کو نہ پڑھا ہے نہ سیکھا ہے، کسی دوسرے آدمی نے آپ کو جو بتا دیا آپ اس کو سچ سمجھ گئی۔ یہ اسلام کی تصویر نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اسلام کے اتحاد جو بھرا ہوا ہے اس طریقے سے کہ جو لوگ کٹر دشمن تھے وہ اسلام کے شہدائی بنے ہیں۔ مجھے یہ آشا ہے بھگوان سے جس کے مٹھی کے اندر ساری دنیا کے لوگوں کے دل ہے، آپ جو آگ اگل رہی ہیں، اگر آپ اسلام کو صحیح سمجھ جائیں گے کل آپ اسلام کے اوپر مرنے مٹنے والی بنیں گی۔ اسلام کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ بات کیجیے۔ یقیناً حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے جو زبان، جو لہجہ اور جو انداز تکلم اختیار کیا ہے اس سے آپ محظوظ ہوئے ہوں گے، اور اگر محترمہ نے بھی سنا ہوگا تو انہیں بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ انہوں نے انجانے میں کتنی بڑی غلطی اور گستاخی کی ہے۔ ڈاکٹر ناصر خاتون، دس بگ رپورٹ، MNC نیوز انڈیا، نئی دلی۔